لیکن بات یہ ہے کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کسی کو حقیر مت سمجھو. ہم جو ہیں ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتے. اصل میں ذکر کے لیے فکر بہت ضروری ہے. میاں صاحب فرماتے تھے کہ اگر تم ذکر تھوڑا بھی کرتے ہو نا لیکن فکر سے کرتے ہو تو ایک دن تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ. لیکن اگر تم ذکر کتنا بھی کرتے ہو اور بے فکر کرتے ہو پھر مراد کو نہیں پہنچتے. ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے. ذکر اور فکر تین حالتیں ہیں اس کی. ایک حالت یہ ہے کہ اپنا محاسبہ رکھنا. دوسری حالت خلق پہ نظر رکھنا. اور یہ ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے تھوڑا سا. وہ کہتے تھے کہ تمہاری مراد اسی کے بیچ میں ہے کہ تم اپنے پاس سے کسی کو بے مراد مت رکھنا. یعنی کہتے تھے سلوک تین حصوں پر ہے. ایک حصہ عبادت، دوسرا حصہ اطاعت اور تیسرا حصہ خدمت خلق. بولے اس میں چوتھی کوئی بات نہیں ہے. چوتھی اس میں کوئی بات نہیں ہے. بولے 25% عبادت، 25 حصے اطاعت ہے اور 50 حصہ خدمت ہے. اپنے اوپر اطاعت کو لازم کرو. یعنی حرام حلال حق ہر چیز کی تمیز اپنے لیے کرو. عبادت اس کے حق کے مطابق کرو. لیکن جب خدمت کا وقت ہو نا تو پھر کوئی تقابل نہیں کرو. کیوں؟ کہ یہ توحید اقبالی ہے. جو مالک الملک ہے، جو بادشاہ ہے، جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر تو کون ہوتا ہے فرق کرنے والا خدمت میں؟ لیکن جہاں تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ما اطاعت ہے، اس کا فائدہ صرف تجھے ہے. گناہ سے بچنے کے لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے. بس گناہ کو بغاوت کے زمرے میں لینا کہ گناہ جو ہے وہ مالک سے بغاوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ غلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جو مالک دے وہ کھائے، جو مالک دے وہ پہنے. جب مالک کی مرضی ہو سوئے
جب مالک کی مرضی ہو خدمت کرے. تیری اپنی اگر مرضی تو نے ختم کر دی کیا تو اطاعت میں آ گیا. اور جب تک تو اپنی مرضی پر ہے تو اطاعت میں نہیں ہے. کہتے تھے جب تک تو اپنی مرضی، اگر تجھے کھانے میں ذائقہ آیا اور کھانا بس ذائقہ لگا تو اس کا مطلب ہے تو اطاعت میں نہیں آیا.